بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میر تقی میر کی جو غزل نمبر 2 ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم غزل میر تقی میر کا تعارف پڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ میر تقی میر کی پہلی غزل پڑھ چکے ہیں۔ تو اب آج ہم میر تقی میر کی جو دوسری غزل ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی آسان ہے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ اس کا جو الفاظ معنی آپ ساتھ لکھ لیجئے۔ پیری کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، بزرگ کو بھی کہتے ہیں پیری۔ ویسے پیری مریدی بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی اسی معنی میں پیر بزرگ کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں ویسے ایک لحاظ سے پیر۔ تو پیر اور مرید، اور یہاں پیری اسی سے پھر نکلا ہے، بزرگی سے، بڑھاپے سے۔ اور جوانی یعنی جو آپ کی زندگی ہے، جوان زندگی، اور موسم کا کیا بتانا، اور بڑھاپا اور پیری ایک ہی معنی کے دو الفاظ ہیں۔ اور سونا سوئیے، تو کل بھی کہا تھا کہ اگر امتحان میں آیا تو صرف ایک شعر آئے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے 2 شعر اکٹھے آ جائیں، 3 شعر اکٹھے آ جائیں، پہلی غزل کے 2 شعر اکٹھے آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، یہ نہیں ہوگا، صرف ایک شعر آئے گا۔ اور شعر آپ کو معلوم ہے کہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 2 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مصرع، پہلی سطر پہلا مصرع ہوتا ہے، دوسری سطر دوسرا مصرع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر یہ اب بتاتا یہ ہے کہ انسانی زندگی کے کچھ جو ادوار ہیں، دور ہیں، ان پر ذکر کرتا ہے کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتا ہے، اور جوانی میں وہ کتنا طاقتور تھا، کتنا خوبصورت تھا، کتنے اس کے بالوں اور چہروں پہ چمک تھی۔ ہم بھی جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی جوانی تو بہرحال یاد آ ہی جاتی ہے، کہ جس طرح آپ کے چہروں پہ چمک، آنکھوں میں روشنی، اور آپ کے خوبصورت چمکتے دمکتے چہرے نظر آتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا وہ دور یاد آ جاتا ہے، والدین کو یاد آ ہی جاتا ہے۔ تو ہر انسان پہ یہ ادوار تو آتے ہی ہیں۔ بچپن میں وہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، پھر بچپن سے وہ جوان عمر میں آ جاتا ہے، پھر اسے وہ ادھیڑ پن میں اور بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بہترین جو دور ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے جوانی کا دور، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جوانی کا جو دور ہے اس میں انسان اپنے مکمل توانائی اور صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اس میں بہترین صلاحیتیں اس کی جو ہیں وہ عروج پر ہوتی ہیں۔ اور وہ جوانی میں نہ صرف یہ ہے کہ وہ خود بہت کہہ لیں ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بلکہ اس کا ذہن اور اس کا دماغ اور اس کی صلاحیتیں بھی عروج پر ہوتی ہیں، وہ بھی جوان ہوتی ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں پر انحصار کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو شاعر ایک تو اس جوانی کے دور کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہمارے دین میں تو یہ بھی ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ اصل عبادت ہے۔ بڑھاپے میں تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے نا، جب انسان کی خواہشات جو ہیں وہ مدھم ہوتی ہیں تو پھر اس کو عبادت ہی سوجتی ہے تو وہ عبادت کرتا ہے۔ تو شاعر اس یعنی زندگی کے مختلف ادوار کا اور زندگی کے مختلف کہہ لیں اوقات کا ذکر کرتا ہے۔ اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے سے مراد یہ ہے کہ اب تو جو ہے تمہاری جو جوانی ہے وہ ڈھل رہی ہے اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور اب تو تم جو ہے سونے کی عمر آ گئی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس دنیا سے جانے کی عمر آ گئی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جوانی تو گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اور ماضی جو ہے اس کو یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب صبح ہو رہی ہے، یعنی کہ زندگی کی صبح ہو رہی ہے۔ کون سی زندگی کی؟ آخرت کی زندگی کی صبح ہو رہی ہے۔ اس زندگی کی شام ہو رہی ہے اور اس زندگی کی صبح ہو رہی ہے۔ تو اب تو تم آرام سے سو جاؤ، یعنی کوئی اچھے کام کر لو، اس کا مطلب یہ ہے۔ میں اس کو دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو موت جو ہے وہ ایک معنی میں تو یہ دنیا کا اختتام ہے، اور دوسرے معنی میں دوسری دنیا کا آغاز ہے۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے
کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جوانی کے موسم کو یاد کرتا ہے، پچھتاتا ہے، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا، یہ لے لیا ہوتا، یہ مل گیا ہوتا، یہ بھی سمیٹ لیتا، یہ بھی مل جاتا۔ تو شاعر کہتا ہے اب ان خواہشات کو چھوڑ دو، اب تمہاری دوسری زندگی کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ جس طرح انسان ساری زندگی، اگر ایک انسان کی زندگی کو تعبیر کیا جائے، شام کے وقت سے شروع ہوتی ہے زندگی، پھر رات ڈھلتی ہے، تو رات جو درمیانی شب آ گئی وہ اس کی جوانی کا دور آ گیا، پھر اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا وہ بڑھاپے میں آ گیا، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی اور صبح اس کا اختتام ہو گیا شام کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب صبح ہو جائے تو تب تو انسان کو چین لے لینا چاہیے نا، تب تو رات بھر کی اچھل کود اور خواہشات کا جو سمندر ہے اس کا تلاطم جو ہے اس کو ٹھہر جانا چاہیے، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جانا چاہیے، ایک سمجھداری کا مظاہرہ کر دیں، ایک دم تو سوئیے، یعنی اپنی خواہشات کو اب سلا دو، اپنی خواہشات اور اپنی جو آرزوئیں ہیں اور تمنائیں ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے لگام ڈالو اور کچھ دیر کے لیے ان پر قابو پاؤ، اور اپنے بڑھاپے کو سنوارو اور اپنی جوانی کو یاد کر کے اپنے اس بڑھاپے کی لذت کو خراب نہ کرو۔ تو شاعر اس شعر میں تو یہ کہتا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ یہاں شاعر جو ہے وہ اپنے زندگی کے ایک اور رخ کی بات کرتا ہے، اور ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی عمل کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات یاد دہانی کے طور پہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اخلاص دل کا مطلب ہے دل کا خلوص، سجدہ نماز، نماز کا سجدہ، بے فائدہ جس کا فائدہ نہ ہو، اور وقت کھونے کا مطلب ہے وقت ضائع کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ سجدہ ہو، عبادت ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہو دل کا تو وہ سجدہ ہو یا عبادت ہو وہ بالکل بے فائدہ ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ نہیں رہتا، وہ وقت کو ضائع کر دینے کے برابر ہوتی ہے۔ تو شاعر دراصل زندگی میں اخلاص، خلوص، نیت کے خلوص کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی کام بھی کرو خلوص نیت سے کرو، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور اس میں سجدہ بھی خلوص دل سے نہیں کرتے اور وہاں بھی تمہارا دل جو ہے وہ باہر کی طرف لگا رہتا ہے، دنیا کی خواہشات میں لگا رہتا ہے، تو تب بھی اس سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک وقت کا ضیاع ہی ہوگا۔ شاعر اس انداز سے بات کرتا ہے۔ تو اس جو غزل ہے اس میں زیادہ تر تو جو وہی شاعر یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کے اندر محبوب صاحب کم ہیں تو ہم اس کو زیادہ آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں 2 اشعار پہ ہی رکھوں گا، کل ہم اگلے 3 اشعار کر کے تو 2 لیسنز اس کے کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے، یا آج کر لیتے ہیں ہم، کل کر لیں گے، جیسا میرا خیال ہے ہم آج کر لیتے ہیں، 2 اشعار آج کر لیتے ہیں، 3 ہم کل کر لیں گے۔ کل انشاءاللہ پھر اگلے 3 اشعار سے اس کو ختم کریں گے، پھر اگلے دن ہم اس کی مشق کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔